کلمہ، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، تو یہ فرض ہے. اور عید الفطر جو ہے وہ واجب ہے ہم سب پر. زکوٰۃ جو ہے وہ لوگ دیں گے جن پر جو حقدار ہیں، مطلب جن کی حیثیت ہے دینے کی. جبکہ عید الفطر جو ہے وہ بچے بڑے، چھوٹے بڑے، مسلمان عورت آدمی، ہر کسی پہ واجب ہے عید الفطر. زکوٰۃ جو ہے وہ ہم جو پوری سال بھر انکم ہمارے پاس آتی ہے اس میں سے جو بھی ہم جمع کرتے ہیں، فرض عبادت جو ایک سال سے سیونگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے جو ہم مال میں سے دیتے ہیں. جبکہ فطر جو ہے وہ زکوٰۃ سے بالکل الگ ہے. فطر جو ہے وہ روزے کی پاکیزگی کے لیے دی جاتی ہے، اور روزے کی پاکیزگی دونوں کو کروانی ہے، غریب کو بھی اور امیر کو بھی. اب عید الفطر میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن دینا چاہوں گی. Messenger of Allah said, made it an obligation to pay a charity zakat al-fitr of a portion of dates or barley at the end of Ramadan upon every freeman, servant, every male, female among Muslims. حدیث. صدقہ فطر غلہ کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے. مطلب زکوٰۃ جو ہے وہ پیسے کی شکل میں دی جاتی ہے، اور جو صدقہ فطر ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ غلے کے روپ میں دیا جاتا ہے. یا تو ہم کوئی حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ہم یہاں صدقہ فطر ایک ایسا غلہ ہے ایک سا، یا تو ہم اس میں سے کیا کیا دے سکتے ہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں. مطلب عید الفطر اگر ہمیں ادا کرنی ہے تو کس کس روپ میں ہم دے سکتے ہیں. ایک ہے فطرہ، ایک ہے غلہ ایک سا، یا جو ہو، یا کھجور ہو، یا پنیر ہو، یا ایک سا منقع ہو. ایک سا جو ہے وہ 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. تو ایز اے پیوریفیکیشن فار دی فاسٹنگ پرسن، یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ فار دا پیوریفیکیشن فار دا فاسٹنگ پرسن فرام آئیڈل ٹاک اینڈ آبسینٹیز اینڈ ٹو فیڈ دی پور. کیوں دیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے گناہ، جو روزے کی حال میں جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، گناہ، چغلی، غیبت، برائی ہو جاتی ہے، تو ہم صدقہ فطر کے تھرو جو ہے اپنی روزے کو پاک کرتے ہیں گناہوں. ہم اپنے اب کیوں فرض ہے، کیوں واجب ہے، اور کب دیا جائے؟ مطلب میں آپ سے ایک سوال کرنا، چھوٹا سا میرا ایک سوال ہے کہ فطرہ کب دیا جائے اور کن کو دیا جائے؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے اسی لیے فرض کیا، روزے داروں سے روزے کی حالت میں جو بھی گناہ سرزد ہوئے، جو بےہودی ہوئی، جو فحش باتیں ہوئیں، یا صدقہ فطرہ روزے داروں کو ان سے پاک کرا دیتا ہے. صدقہ فطر جو ہے روزے داروں کو ان گناہوں سے پاک کرا دیتا ہے. یہ جو حدیث ہے وہ ابن ماجہ میں جلد نمبر 1827 میں موجود ہے. اب دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں کس کو صدقہ اور زکوٰۃ ہمیں کس کو دینا چاہیے؟ اب لینے والے تو بہت ہیں، دینے والے بھی ہیں اس دنیا میں، لینے والے بھی ہیں، دونوں موجود ہیں. بس ہمیں پہچاننا ہے کہ ہمیں صحیح کون سا انسان ہے، مطلب کون باحق حقدار ہے زکوٰۃ اور فطرہ لینے کا. ٹھیک ہے. اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ غریب کو دیا جائے یا مسکین. اب مسکین اور غریب دو لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مسکین اور غریب جو ہیں وہ ایک ہی لوگ کو کہا جاتا ہے، پر نہیں. مسکین جو ہیں وہ مانگیں گے نہیں اپنے منہ سے، کبھی اپنی غربت کو ظاہر نہیں کریں گے، آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے یہ ضرورت مند ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دوست جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ایک مسکین ہے، پر اپنی عزت کو اس قدر چھپایا ہوا ہے کہ میری عزت جو ہے میری دوست کی نظر میں کم نہ ہو جائے. اور غریب جو ہے وہ آپ سے مانگیں گے، کھل کر مانگیں گے، کھل کے میدان میں مانگیں گے کہ ہم دو. ہر کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم حقدار ہیں زکوٰۃ فطر دینے کے یا نہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم لینے کے حقدار ہیں کہ نہیں. تو غریب اپنے منہ سے کبھی نہیں مانگے گا، غریب اپنے منہ سے مانگے گا، مسکین کبھی نہیں مانگے گا. اور مسکین ہی صحیح حقدار ہے ہماری زکوٰۃ اور فطرے کا. اب یہ فرض، یہ ایک
واجب ہے, اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. نہ حسب ذائقہ, اگر آپ زکوٰۃ کے لائق ہیں تو زکوٰۃ بھی ادا کریں, اور یہ تو واجب ہے. فطرہ جو ہے وہ تو واجب ہے, آپ کو تو ہر عورت آدمی بچہ, ہر عورت آدمی مسلمان مرد اور سب پہ واجب ہے, امیر ہو یا غریب ہے, تو سب کو ہی ادا کرنا ہے. اب خود کے گھر ہے, خود کے کھانے پینے کے لیے سارے عیش و آرام ہیں, بس ان کی نسل سے چلا آ رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ لیتے ہیں, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ کا تو ہماری خاندانی اصول ہے لینے کا, پر ایسا یہ غلط بات ہے. اگر آپ اس پہ ذائقہ ہو تو زکوٰۃ لو, یا پھر پلیز بالکل بھی نہ لو. اگر آپ دینے کے لائق ہو, 10 نہیں دے سکتے تو دو نہیں, 1 روپیہ دو, جو بن پڑتا ہے. ضروری نہیں کہ پیسے ہی دیے جائے زکوٰۃ کے, اس میں آپ کوئی بھی چیز ادا کر سکتے ہو, پر فطرہ جو ہے وہ غلے کے طور پہ دیا جاتا ہے. فطرہ وقت سے پہلے دیا جائے, عید کی نماز سے پہلے جلد سے جلد ادا کیا جائے, چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو, کوئی بھی ہو, سب کی طرف سے صدقہ فطرہ ادا کیا جائے. اور پلیز تلاشا جائے غریب سے غریب انسان کو جو واقعی میں ہی ضرورت مند ہے. یہ نہیں دیکھا جائے کہ پہلے باہر نہیں دیکھو, پہلے اپنے خود کے ریلیٹیو میں دیکھو, اپنے دوست و احباب میں دیکھو کہ واقعی میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے اس چیز کا. تو پلیز میں اپنی دل کی بات اس پلیٹ فارم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے لائک سبسکرائب اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا, مجھے صرف ایک ثواب ذریعہ چاہیے, تاکہ اس سے مجھے بھی کچھ سیکھنا حاصل ہوگا, میں آپ تک اپنے دل کی بات پہنچا پاؤں گی, آپ بھی سن پائیں گے. اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو میرے جو ہے وہ ثواب ذریعہ بن جائے گا. شاید کوئی کسی کا ایک آمین جو ہے وہ میری بھی تقدیر سنور جائے گی, میری بھی آخرت سنور جائے گی, میری دنیا سنور جائے گی, اور آپ کی بھی. کسی ایک نے بھی ادا کر لیا, بس میری خوشی ہوگی کہ آپ پلیز, اور ایسی اسلامک ویڈیوز میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ لاؤں گی. تو پلیز آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس ٹاپک پہ ویڈیوز چاہیے. ہم آج کے زمانے میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم موبائل کو ہی ہم نے اپنی دنیا بنا لیا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کوئی بھی حدیث چاہیے, کوئی بھی ذکر چاہیے, کوئی بھی نبی کا ذکر چاہیے, کوئی بھی مسئلے مسائل ہے, تو ہم موبائل کے تھرو جو ہے, تو یہ پلیٹ فارم اچھا بھی پلیٹ فارم ہے کہ ہم اچھی چیز نہ دیکھیں, بری چیز دیکھتے ہیں, اچھی چیز دیکھتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم موبائل, چاہے موبائل ہی کیوں نہ ہو, موبائل کے تھرو ہی ہم اچھی سے اچھی چیز کو دیکھیں اور وہاں سے ہی کچھ سیکھ لیں یا سکھا دیں دوسروں کو. تو پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرا چینل نیا ہے, میں ایز آئی ایم ٹیچر فرام پروفیشن, تو مجھے یہ پلیٹ فارم بہت اچھا لگا اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے کا, آپ کو کچھ سکھانے کا. تو اگر آپ مجھے ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں گے تو میں بھی کچھ آپ لوگوں سے سیکھ پاؤں گی. تو آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسی نالج ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں شیئر کریے, تاکہ شاید میرے عمل کرنے سے آپ کو بھی ثواب ذریعہ حاصل ہو. اور پلیز روزے ختم ہونے والے ہیں, زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے, دعا میں یاد رکھیے. زیادہ سے زیادہ ہم نے عبادت, پتہ نہیں اللہ نے ہماری عبادتیں قبول کی ہیں یا نہیں کی ہیں, تو پلیز کوشش کریے. ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پلیز دعا کیجیے. فلسطین کے لوگ اس وقت اس قدر پریشان ہیں, وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں. ہمارے دسترخوانوں پہ ہم نے بے تحاشا سجاوٹیں سجا رکھی ہیں, اچھے اچھے کھانے تیار کیے. کسی دن کوئی ایک کمی آپ پیش آتی ہے تو ہمارے دل میں فوراً آ جاتا ہے کہ آج ہمارے دسترخوان میں اس فلاں فروٹ کی کمی رہ گئی ہے. پر وہ لوگ اس قدر پریشان ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں, بھوک سے بچل رہے ہیں, ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. ہم لڑ نہیں سکتے, تلوار جہاد نہیں کر سکتے, ہم جو ہے وہ دعاؤں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم وہاں جا کر ان کی تکلیفیں کم نہیں کر سکتے, پر ہم اپنے رحمان, اپنے رحیم, اپنے جبار, اپنے ستار سے دعاؤں میں رو کے گڑ گڑا کے ان کے لیے مدد مانگ سکتے ہیں. کیا پتہ ہم اتنے سارے مومن مسلمانوں سے کسی ایک کی بھی اللہ نے دعا قبول کر لی تو شاید ان کی زندگی, جو بچے تڑپ رہے ہیں, بھوک سے تڑپ رہے ہیں, بچل رہے ہیں, میں بول نہیں سکتی, شاید آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کا اس وقت کیا حال ہے. ہماری عید ہے, نہیں من بھی نہیں کر رہا ہے. بہت سارے لوگ خوشی کی شاپنگ میں بزی ہیں, پر نہیں, اگر آپ وہ وقت یاد کرو, ان کی قصے سنو, ان کی ویڈیوز دیکھو, ان کی باتیں سنو, تو آپ کی آنکھوں میں ایسا لگتا ہے ہماری آنکھوں میں خون کے آنسو آ جائیں گے. تو پلیز زیادہ سے زیادہ فلسطین والوں کے لیے پلیز اٹس ریکویسٹ کہ ان کے لیے دعا کی جائے. کیا پتہ ہم میں سے کوئی ایک کی بھی دعا قبول ہو جائے. بچے, ماؤں کی پیدا ہوتے ہوئے بچے تڑپ رہے ہیں ماں کی گود کے لیے, بھوک سے بچے ماں
کے پاس دودھ نہیں ہے، صحیح سے پانی نہیں ہے، کھانا جب وہ خود نہیں کھائے گی تو بچوں کو کیا دے گی؟ کیا بچے پیٹ بھریں گے اپنا؟ تو پلیز پلیز اٹس ریکویسٹ مائی فرینڈس، جتنے بھی میری مسلمان بہن ہیں بھائی ہیں، سب اللہ سے دعائیں کریں. یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک میں سے 70 ادا ہونے والا ہے. تو ہم کیوں نہ، جب اللہ تہجدوں میں پہلے آسمان پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور سب سے بہترین وقت تہجد، افطاری کا وقت، جو دعا مانگیں گے، اللہ کا وعدے کہ میرا بندہ جو مانگے گا میں حاضر کر دوں گا. مانگو تو صحیح. عبادت تہجد کے وقت اللہ خود فرماتا ہے کہ پورے دن میں 90% دعا قبول کرتا ہوں، 10% دعا قبول کرتا ہوں، جبکہ 90% دعا جو میں تہجد میں قبول کرتا ہوں. تو پلیز اپنی نیند ہم موبائلوں میں ضائع کر رہے ہیں، فحش باتوں میں، فحش چیزوں میں برباد کرتے ہیں، راتوں کو لیٹ سوتے ہیں. پلیز جلدی سوئیے. میرے لیے بھی دعا کیجیے، آپ بھی کوشش کیجیے کہ ہم سب مل کر راتوں میں یہ جو موبائل کی دنیا سے باہر نکلیں، راتوں میں جلدی سوئیں، تاکہ ہم فجر سے تھوڑی سی عرصے پہلے اٹھ کر، تھوڑا سا وقت پہلے اٹھ کے تہجد ادا کریں، پھر فرض ادا کریں. اللہ سے رو کر دو. کیسے نہیں سنے گا؟ کیوں نہیں سنے؟ کب تک نہیں سنے گا؟ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیوں نہیں سنے گا ہماری دعاؤں کو؟ جب ایک ماں اپنی اولاد، ننھی سی معصوم سا بچہ روتا ہے، تڑپ جاتی ہے، بچھل جاتی ہے، تو وہ کیوں نہیں سنے گا؟ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت، زیادہ چاہنے والا ہے میرا اللہ. تو ہم کیوں نہ مانگیں اس سے؟ کیوں نہ مانگیں؟ مانگو، بس مانگو. ہم کسی اور سے مانگیں گے تو تھانے دے گا، طنز دے گا، پر میرا خدا تو خود خوش ہوتا ہے کہ مانگ میرے بندے، تو مانگ، تو کیا چاہتا ہے؟ تو میری طرف ایک قدم تو بڑھ کے آ. 70 قدم میں تیری طرف نہ بڑھاؤ تو کہنا. تو ایک غم مجھے سنا کرتا دیکھ، میں تیرے 70 غم نہ مٹا دوں تو کہنا. پلیز، ہم مانگنے کا وقت ہے، مانگ سکتے ہیں. ہتھیاروں سے نہیں لڑ سکتے، ہم بندوق گولی سے نہیں لڑ سکتے، وہاں جا نہیں سکتے، پر ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. ہم دعاؤں کا ہتھیار اپنا، ہم مومن مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے مومن مسلمانوں کے ہاتھ میں تو صرف ایک دعاؤں کا ہتھیار ہے. ہماری تقدیر ہم اپنے آنسوؤں سے بدلوا سکتے ہیں. اللہ کو کوئی عبادت کے لیے اللہ کے فرشتے کم نہیں ہیں. عبادت کے لیے اللہ کے فرشتے بے حساب ہیں. اللہ تو صرف ایک آنسو سے محبت کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آنسو موتی کا قطرہ میرے لیے تو نہیں گرا سکتا؟ کہ میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیا مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ ایک آنسو کا قطرہ تو گرا دے؟ اور وہ دنیا میں مجھے، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز مجھے اپنے بندے اور بندی کا وہ آنسو کا قطرہ ہے، جو دوزخ کی، اس میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے ایک آنسو کے قطرے میں کہ وہ پوری دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. تو پلیز